گانا بہت دفعہ سنا ہوا ہے میں نے, لیکن کبھی اچھا آج ذرا غور کر, لیکن اس کی ہائی ہائی ڈیفرنٹ تھی. ابھی میں نے غور کیا ہے. جدوں ہولی جئی لینا ہے میرا نام, جب تو میرا نام آہستہ لیتا ہے. ہاں اچھا اس میں نا اب آہستہ کی جگہ دھیرے لگا دیجیے, دھیرے لیتا ہے سرگوشی میں. جدوں ہولی جی لینا میرا نام, میں تھا مر جانی ہاں, مطلب میں مر جانا, ایک سائٹ پہ ہو کے میری ڈیتھ ہو جاتی. نہیں ایک سائٹ پہ نہیں, میں مطلب ہاں مر موقع پہ میں سڈنلی داد رگڑدا ہو جاتی ہوں. ہاں مطلب جب دھیمے سے تو میرا نام لے تو میں مر جاؤں. وہیں پہ ہاں مر جاؤں. آگے ہائے ہائے, یہ ڈیتھ نوٹ ہے اس کا. ہائے ہائے تو یونیورسل ہے نا, یہ تو ہر عاشق کر رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے کی بھی کوئی اردو کر دیں. کون سا والا ہے ہائے ہائے؟ جو آپ کے عشق کے دن تھے حسن کے ساتھ اور اس کے ساتھ, تو کچھ حسن زیادہ ہائے ہائے کرتے تھے؟ نہیں, آپ ہو ہائے کرتی ہوں گی, ہو کیا نہیں میرا خیال ہے ہم لوگ نہ ہائے ہائے کرتے تھے نہ ہو ہائے کرتے تھے. آپ ہیلو ہائے کر کے نکل جاتے تھے. ہیلو ہائے کر کے نکل جاتے. نہیں لیکن آپ نے مس نہیں کیا کہ بھئی ایک ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے محبت کی شادی تھی, پسند کی شادی تھی, وہ سب کو پتہ ہے کیسے ہوئی, میں اس لیے اس تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر وہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی فون کر رہے ہیں, مس کر رہے ہیں, ایک آ رہا ہے ایک نہیں آ رہا ہے, کہیں فیملی جو ہے اس نے کو مسئلہ کر دیا, اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ایسا. میری فیملی نہیں مان رہی تھی اور پھر میں نے ایک ٹائم پہ ڈیسیجن لیا کہ اگر میرے گھر والے خوش نہیں ہیں تو میں بھاگ جاؤں گی. تو پھر میں چلی گئی, کیونکہ میری فیملی نہیں چلی گئی مطلب چھوڑ کے چلی گئی گھر؟ ہاں کیونکہ میری فیملی انگلینڈ میں رہتی تھی, تو میں پھر ان کے پاس چلی گئی. اچھا ان کے پاس چلی گئی, میں سمجھا انہیں چھوڑ کے حسن کے ساتھ چلی گئی. نہیں وہ پھر بعد میں ہوئی کہانی نا. اچھا ہاں پھر میں وہاں رہی کوئی 3 مہینے. تسی اینڈ لیول دا رومانس پہ آ رہے ہو کہانی چ. اس وقت آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا ویسے کہ اگر فیملی نہیں مانے گی تو کیا کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو شادی ہے نا وہ 2 فیملیز کے بیچ میں. آپ تو بڑی مشرقی قسم کی خاتون ہیں اندر سے. ہاں مجھے یہ تھا کہ اگر گھر والے راضی نہیں ہوں گے نا تو میں نے کوئی بھاگ کے شادی وادی نہیں کرنی. اچھا تو گھر والوں نے ہاں کی تبھی شادی. کون سی بات جو حسن کی اتنے یعنی کہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو دونوں کی؟ 15 سال ہو گئے. 15 برس میں جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو حسن کی؟ بہت تابعدار ہیں. صحیح بات ہے, اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور واقعی میری ہر بات مانتے ہیں. جی جی پتہ چلتا ہے ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے جی. لیکن لوگوں کو نہیں لگتا. اردو میں کہتے ہیں تابعدار, پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں تھلے لگا ہے. آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ غصہ کرتی ہوں گی؟ بہت کم آتا ہے. ہاں حسن اب موقع نہیں دیتا غصہ کرنے. ٹھیک ہے, ویسے ادروائز بھی آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں بہت کم. تو یہ جو آپ کے مزاج میں سافٹنس ہے یہ آج کے معاشرے میں بڑی ناپید ہو گئی ہے سنیتا. لوگ کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے, اپنے اندر رکھتے نہیں ہیں, اور وہ جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا, ایون گالم گلوچ کے ساتھ کہنا اب لازم و ملزوم ہو گیا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنے رویے کو اور اس رویے کو؟ آپ بچپن سے ایسی تھیں یا آپ نے اس کو؟ ہاں ویسے تو میں بچپن سے ہی ایسی ہوں, اور ہر کسی کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے, کسی کو کم آتا ہے, وچ از فائن. لیکن اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تھیراپیز ہوتی ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں, تھیراپیز پہ نہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ امیروں لوگوں کو نہیں ہوتی ہیں تھیراپیز, ایتھے تے اماں دی چپیڑ ہی ہوندی ٹھا کر کے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں. بجلی نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہا, گیس نہیں آ رہی. اس کی وہ بھی جو فرسٹریشن ہے نا آپ کی, وہ اگر آپ گھر والوں پہ نہیں نکال پا رہے تو آپ باہر جا کے نکالتے ہیں. سیلری لیٹ ہو گئی, یا سیلری کم ہے, آپ کا گزارا نہیں ہو پا رہا. نہیں ہو پا رہا, ہمارے چیکس لیٹ آ رہے ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے غصہ. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہے. مشکل تو وقت ہے اوور آل اکانومی کی صورتحال, اور اوور آل بھی ہم کبھی بھی یعنی کہ آپ جانتی ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں ہمارا شمار نہیں رہا. میں نے ایک شعر کہا تھا اس کے اوپر کہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں, خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں, عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت. ہمارے لوگوں کی زندگی مشکل ہے, مگر اس مشکل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باہر کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ گھر میں آ کے, گھر تو یعنی کہ پیس کے لیے آپ آتے ہیں, کم از کم ان مسائل کو گھر میں منتقل نہ کریں. ایک اسی طرح سے گھر میں بھی علاج بات ہے, جب خاتون خانہ جو ہیں اگر کوئی خاتون دیکھ رہی ہے سب کچھ,
تو بجلی نہیں, گیس نہیں, بچوں کے مسائل ہیں, اس کو بھی چاہیے کہ بھئی شوہر اگر آیا ہے تو جو اپنے مسائل ہیں وہ اس تک منتقل نہ کرے. بہت اچھے. جدو بجلی نہیں, گیس نہیں تو شوہر کہنا میرے کو پیسے بھی نہیں, تو اس تو بعد کی بچتا ہے پیچھے. ادھر پھر پیس نہیں رہتا, پھر بندے کے ایک پیس دکھتا ہے سر. دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ یار میاں اور بیوی نا دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, تو دکھ دونوں کو دکھ بھی سہنے ہیں ایک دوسرے کے, اور ایک دوسرے کا سکھ جو ہے اس کو بھی سہنے. سر جڑے حالات چل رہے ہیں نا آج کل, دکھ دے ساتھی نے. اور دوسرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نا خواتین اسپیشلی جو گھر بیٹھی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو آج کل بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, آن لائن کام بھی شروع ہو گیا ہے. اپنے آپ کو نا بزی رکھیں, جب آپ فارغ ہوتے ہیں نا تب زیادہ مسئلہ. ہاں بالکل ٹھیک. تب یہ آپ فون اٹھاتے ڈیولز ورک شاپ ہو جاتی ہے اور آپ انسٹاگرام پہ میسیجز کرتے ہیں اور فضول کے کامنٹس, اپنا غصہ ہم پہ نکالتے ہیں. اچھا ابھی بات ہوئی ہے, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, وہ آپ کا نجی معاملہ ہے آپ کا اور حسن کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب لوگوں کو آپ کے عقیدے کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور مستقل آپ سے سوال کرتے ہیں, تو آج یہ بتائیے کہ آپ پہ کیا بیتتی ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کبھی کبھار تو ہنسی آتی ہے بہت, لیکن کبھی کبھار یہ دکھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. جینے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے جینا چاہیں. بس یہی ہمارے تھوڑا ایک انفارچونیٹ چیز ہے ہمارے ملک میں. دیکھیے یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, جب بار بار آپ سے اس قسم کا سوال کیا جاتا ہے, بعض اوقات کوئی بات کدھر کی کدھر نکل گئی, کوئی کٹ کے کوئی پیس جو ہے وہ پوری بات جو ہے وہ نہیں آئی سوشل میڈیا پہ, تو بعض اوقات اس سے خطرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس قسم کے حالات ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا دوسرا ہمارے یہاں نا تھوڑی نالج کی بھی کمی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ صرف بات کرتے ہیں سیاست پہ یا پھر مذہب پہ, اس کے علاوہ تیسرا کوئی ٹاپک ان کے پاس نہیں ہے. ہاں تیسرا ٹاپک ہے شوبز کی انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, سماج ہے, تاریخ ہے, نفسیات ہے, فلسفہ ہے, سائنس ہے, اس بارے میں اب تو کوئی بات دیکھیے نہیں. یہ جو کائنات ہے, اسپیس ہے, اتنے سبجیکٹس ہیں سنیتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے کہا ہے تو اس کی سن کے وہ تیسرے بندے کو بھی وہی بات کہہ دیتا ہے. اب وہ یہ نہیں ویریفائی کر رہا کہ اس نے صحیح کہا ہے یا اس نے غلط کہا ہے. ویل سیڈ. اچھا بات بھی پوری نہیں کرتے کبھی کبھی نا, اشاروں میں ہی سمجھا دیتے ہیں, اگلے نے بھی نہیں سمجھ آتی کہ کی کیا وہ نا تیرے بارے میں. ہمیں نا ان شارٹ مسالہ لگانے کی عادت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. گوسپ نا, گوسپ کا بہت شوق ہے. تو آپ ویسے گوسپ وسپ کرتی ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا سیٹ پہ کیا ہو رہا ہے دائیں بائیں؟ مجھے تو انڈسٹری میں کیا چل رہا ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے پتا چلتا ہے, جب لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے تو پھر میں کہتی ہوں اچھا نہیں مجھے تو نہیں پتا. ہاں تو ایسے ہی تو پتا لگتا ہے, اسی کو گوسپ کہتے ہیں. کس زمانے میں رہ رہی ہو, میں کہتی ہوں بھائی میں اپنے زمانے میں رہ رہی ہوں اور میں اسی میں خوش ہوں. ہاں لیکن اسی کو تو گوسپ کہتے ہیں. لیکن پھر میں آگے اس گوسپ میں حصہ نہیں لیتی. اچھا حصہ بس سن لیتی ہیں, کوئی دلچسپی نہیں ہوتی آپ کو. نہیں, اب بھائی اب کوئی سنا رہا ہے تو اب میں اس کو بدتمیزی کر کے میں اس کو چپ